اے لوگو ڈرو اپنے پالنے والی ذات سے، اور ڈرو ایسے دن سے کہ نہیں جزا اور بدلہ بنے گا کوئی باپ اپنے بچوں کا، اور نہ کوئی بچہ وہ بدلہ بننے والا ہوگا اپنے باپ کا کچھ بھی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، بس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ بے شک یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اور اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی ساری صورت کا نچوڑ اور خلاصہ ان آخری 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ آخری ایک آیت جو انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی، اس میں مفاتیح الغیب کا تذکرہ ہے، وہ 5 چیزیں جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بغیر ان کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے پوری صورت کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا گزارو 2 خیالوں، 2 یقینوں، 2 عقیدوں کے ساتھ۔ ایک اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہوئے، دوسرا آخرت کو یاد رکھتے ہوئے۔ اللہ کے ساتھ جب تعلق قائم ہوگا تو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا آسان ہوگا۔ میرے اللہ سے میرا تعلق ہے تو میرے اللہ نے اس چیز کے کرنے کا فرمایا ہے، لہٰذا میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور میرے اللہ نے فلاں فلاں چیز سے روک دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور پھر ان چیزوں کے کرنے میں آخرت مستحضر ہو کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کے اس ساری اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ حدیث پاک کے اندر بہت سارے ایسے عمل ہیں جن کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا، جس نے فلاں عمل کیا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ 2 لفظ ارشاد فرمائے، ایمان اور احتساب۔ ایمان کا معنی ہی اللہ سے تعلق کا ٹھیک ہونا ہے، اور احتساب کا معنی ہے اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہو کے ہم نے جو حساب کتاب دینا ہے اس کا یقین۔ فرمایا جس نے تراویحوں کا اہتمام کیا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزوں کا اہتمام کیا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا اہتمام کیا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ اسی طریقے سے جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، رمضان مبارک کے 4 اعمال کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نام لے لے کر کے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک عمل اتنا مؤثر ہے، اتنا طاقتور ہے کہ انسان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ ایک ایک عمل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ شرط یہی ہے ایمانا و احتسابا، کہ اللہ کے ساتھ تعلق، ایمان عقیدہ ٹھیک ہو اور انسان آخرت پہ پورا یقین رکھتا ہو۔ پہلا سپارہ شروع ہوا، اللہ نے مومنین کے صفات بیان کیے۔ 5 صفات میں سے پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور آخری صفت ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ 2 چیزیں مست ہیں، پورے اسلام کا نچوڑ ہے۔ سارے اسلام پر عمل کرنا ان کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ 2 چیزیں پکی ٹھکی ہوں، نام کا مومن نہ ہو، واقعتاً اللہ کے ساتھ اس کا وہ تعلق ہو جیسے اللہ پاک چاہتا ہے۔ تو یہاں بھی انہی 2 باتوں کی تعلیم دی گئی، یا ایھا الناس، اے انسانو۔ اس میں ہر قسم کے انسان
کسی نظریے والے ہو، کسی عقیدے والے ہو، کسی سوچ والے ہو، کوئی انسان ہو، ایک ہی طریقہ ہے بچاؤ کا، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اب لفظ رب فرمایا، یہ نہیں فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا ربکم۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، اس سے ڈرو جو تمہارا پالنے والا ہے، اس سے ڈرو جس کی صبح و شام تم نعمتیں استعمال کرتے ہو۔ وہ رب ہے، تربیت وہ کر رہا ہے، پالنے والا وہ ہے، تو جو پالتا ہے اس کے ساتھ تو ویسے محبت ہوتی ہے۔ اور ایک اشارہ کر دیا کہ ایک ہوتا ہے ڈرنا خوف کا، درندے سے بندہ ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اپنے پالنے والے، یعنی اپنے باپ سے ڈرتا ہے، اپنے استاد سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر ادب کا ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ سے یوں نہ ڈرو کہ جیسے کوئی خوف والی چیز سے ڈرتا ہے، بلکہ یوں ڈرو کہ کہیں میرے سے رب کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میرے سے رب کے ادب کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے۔ ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ استاد ناراض نہ ہو جائے، ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ والد کے دل میں کہیں خفگی نہ آ جائے، والد کی گستاخی نہ ہو جائے، والد ناراض نہ ہو جائے۔ ان کا جو ڈر ہوتا ہے یہ محبت کا ڈر ہوتا ہے۔ تو لفظ رب فرما کے اشارہ کر دیا کہ اللہ سے ڈرو، لیکن ایسے نہیں جیسے درندوں سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، نہیں، ایسے ڈرو جیسے اپنے محبت والے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کی شان کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے۔ تو لفظ رب سے فرمایا یوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سارے انسان ڈرو۔ اور دوسری بات وخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو لا یجزی والد عن والدہ، کہ کوئی باپ اپنے اولاد کا بدلہ نہیں بن سکے گا، اور نہ کوئی اولاد اپنے باپ کا بدلہ بنے گی، شیئن، کچھ بھی، تھوڑا بھی زیادہ بھی۔ لیکن یہاں یاد رکھیے یہ بات کافروں کے بارے میں ہے۔ ماں باپ، اولاد اور باپ دونوں کافر ہیں، تب بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ اگر باپ کافر ہے اولاد کے کام نہیں آئے گا، اولاد چاہے مومن ہو، یا اولاد کافر ہے باپ مومن ہے۔ لیکن اگر دونوں مومن ہیں تو پھر قرآن و حدیث کی بے شمار تصریحات ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں ایسی آیات کریمہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ماں باپ اولاد دونوں ایمان والے ہوں گے، ماں باپ کا درجہ اونچا ہوگا، اولاد کا درجہ نیچے ہوگا۔ تو فرمایا وَأَلْحَقْنَاهُمْ بِهِمْ، تو ہم ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، نیچے درجے والوں کو اوپر والوں کا درجہ دے دیں گے۔ یہ نہیں کہ اوپر والوں کو نیچے لائیں۔ اگر ماں باپ اوپر کے درجے میں ہیں تو ان کی وجہ سے اولاد کو فائدہ ہوگا کہ اولاد کو بھی اوپر کا درجہ مل جائے گا، اور اگر اولاد کا درجہ اوپر ہے ماں باپ کا نیچے ہے تو پھر ان اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو اونچا درجہ مل جائے گا۔ اور یہ تو دنیا کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر صاف آ رہا ہے کہ ان بچوں کی دیوار کیوں بنا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ اس لیے فرمایا کہ ان کا باپ نیک تھا، والد نیک تھا، اس والد کے نیک ہونے کی وجہ سے وہ تو فوت ہو گیا۔ اب یہ بچے نابالغ ہیں، معصوم ہیں، کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا باپ یہاں اس دیوار کے نیچے ان کے لیے کوئی چیز چھوڑ گیا ہے۔ تو اللہ نے 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگاؤ، جاؤ میرے اس نیک بندے کے بچوں کے مال کی حفاظت کرو، اس دیوار کو بنا رہے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ماں باپ اور اولاد دونوں مومن ہوں، بس اتنی شرط ہے کہ ایمان والے ہوں، ایمان پر فوت ہوں، تو یقیناً ایک دوسرے سے فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نابالغ بچے بچیاں فوت ہو جاتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو نابالغ بچے بچیاں جس کے فوت ہو گئے ایمان والے کے، اور ماں باپ ایمان پر فوت ہوئے، تو فرمایا وہ بچے آ کے ماں باپ کو ایسے چمٹ جائیں گے کہ اللہ کے فرمانے کے باوجود فرمائیں گے ان کو ساتھ لیے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ جب تک ہم اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے جائیں ہم جنت میں، وہ تو ہیں ہی جنتی، وہ تو ہیں ہی جنتی، تو وہ ان کو بھی جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔
اس لیے یہ بات جو آتی ہے کہ باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، اولاد باپ کے کام نہیں آئے گی اور ایک دوسرے سے بھاگیں گے، تو یہ اصل میں وہ اسی وقت ہے جب اللہ نہ کرے دونوں کافر ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ایمان سے محروم ہو، تو پھر وہ دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ تو فرمایا ایسے دن سے ڈرو جس دن لا یجزی والد عن والدہ، ورنہ دنیا میں بندہ چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، نیک ہو، گناہ گار ہو، اپنی جان دے دیتا ہے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے۔ دوسری کی تو بات نہیں، انسان حیران ہوتا ہے، مرغی کے نیچے آپ دوسری مرغیوں کے انڈے اکٹھے کر کے رکھتے ہیں، چند دن وہ ان انڈوں پر صرف بیٹھتی ہے، بچے نکلتے ہیں، وہ ماں، وہ مرغی، اس پر اگر کوئی درندہ، کوئی پرندہ ان بچوں پر حملہ کرے تو وہ اپنی جان دے دیتی ہے لیکن بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کو اولاد سے کتنا محبت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو میرے سے محبت ہو، لیکن خود ماں باپ کے حق ادا کرنے کے لیے ہم سارے کمزور پڑ جاتے ہیں، ورنہ ماں باپ کا حق تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا ولا مولود ہوا جازن، نہ بچہ وہ بدلہ بننے والا ہے عن والد ہی، اپنے باپ کا، شیئن کچھ بھی۔ باقی قیامت ضرور آنی ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور قیامت کے بارے میں بندے کو جو غفلت میں ڈالتی ہیں وہ بھی دو چیزیں ہیں، ایک یہ دنیا کی چیزوں کے نقشے، اس کے مفادات، بندہ ان کی وجہ سے آخرت اپنی کا نقصان کر بیٹھتا ہے، اور دوسرا دشمن شیطان ہے۔ اللہ نے دونوں کے بارے میں تاکید کے ساتھ فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، اس کے نقشے، اس کے مفادات و مضرات، یہ آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ڈبل تاکید کا، ضرور بھی ضرور، پکی بات ہے، پکی بات ہے، ہوشیار رہنا دنیا کے نقشوں کے بارے میں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ایسے ہی ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کی ذات کے بارے میں الغرور، بڑا دھوکے باز۔ اور بڑا دھوکے باز سے مفسرین نے شیطان ابلیس مراد لیا ہے، وہ بڑا دھوکے باز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کئی دھوکے ڈالتا ہے۔ مثلا مسلمانوں کو دھوکہ دیا، جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نمازوں پر نہیں رکھی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کی مغفرت کن کے لیے ہے۔ اللہ بڑا رحمت والا ہے، لیکن اس نے بتایا ہے کہ میری رحمت کے حقدار کون ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے تو پھر اللہ اعمال کو نہیں دیکھے گا۔ تو کئی دفعہ قرآن مجید میں یہ عرض کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے جی ہم مولویوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، فلاں فلاں عجیب عجیب باتیں۔ کوئی کسی کو کہتا ہے شیطان کہ جی ابھی تو کون سا بوڑھا ہوگا، ابھی تو جوان ہے، بوڑھا ہوگا پھر توبہ کر لیں گے، پھر داڑھی رکھ لیں گے، پھر نماز پڑھ لیں گے، پھر فلاں کر لیں گے۔ تو یہ سارے شیطانی دھوکے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ ہمیں اس دھوکے باز سے بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ